علامہ ابن حجر مکی نے عامر یمنی کا واقعہ لکھا، نعمت کبریٰ کتاب کا نام ہے۔ یمن کے اندر بیٹھ کے عامر نامی ایک شخص بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ پوجا کرتے کرتے بت ایک بول پڑا، کہا امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی۔ اب بھی تو بتوں کے سامنے بیٹھا ہے، ساتھ بیوی اس کی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بت تو بولتے نہیں، مگر نبی کی بات آئے تو بت بھی بول پڑتے ہیں، ان سے پوچھ ہی لو کہ وہ جانے جانا کی کہاں جلوہ گری۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی، اس وقت کی بات۔ عامر یمنی کے سامنے جب بت بولا، پتہ پوچھا، کہا مکے میں آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نکلے نا، ایک بیٹی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، ہاتھ پاؤں سوکھے تھے، وہ تندرست ہو کر سامنے کھڑی۔ باپ نے پوچھا بیٹا تو تو بیمار تھی؟ کہا ابھی ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اسی نبی کے نور کا واسطہ دو، تمہیں اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت عامر یمنی چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے جوتی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیدل سفر کرتے کرتے مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ کچھ دن ہو گئی محبوب علیہ السلام کی ولادت۔ آپ نے حضرت سیدہ آمنہ پاک نے پوچھا کون ہے دروازے پہ آنے والے؟ اما جان اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، جانے جانا جانے کائنات کا شہدائی ہوں، محبت رسول محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھینچ لائی ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں، بتوں کی بات سن کے کوئی حیران نہ ہو۔ جناب عبد المطلب فرماتے جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کعبے کی دیواریں زمین بوس ہو گئی۔ میں نے کہا شاید یہ زلزلہ آیا ہے یا دیواریں گر گئی ہیں۔ کعبے نے کہا گری نہیں ہے، بلکہ کعبے کے کعبہ کی جلوہ گری ہو گئی ہے، کعبہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، اللہ کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت عامر یمنی نے کہا اما جان کرم فرمائے، مجھے دیدار جانا کی ضرورت ہے، دور سے چل کے آیا ہوں، محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے محبوب علیہ السلام کے آمد کے ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، لیکن چونکہ اتنی دور سے عاشق چل کے آیا تھا، عاشق کا سفر ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقی ہوں اور پھر وہ اپنے در سے واپس لوٹا دے۔ اما جان نے کہا آ جائیں پھر زیارت کر لیں۔ محبوب علیہ السلام کے رخ ناز پر ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے، جیسے ہی کپڑا چہرے مبارک سے ہٹایا گیا تو محبوب کی عمر مبارک چند دن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آنے والے عاشق حقیقی کو دیکھا اور مسکرایا۔ کہتے وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ حضرت عامر یمنی کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقی ہو اور عاشق حقیقی آئے، محبوب صادق ہو اور مرید صادق آئے اور بغیر دیدار کے چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے محبوب مسکرائے نا، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ پھر واپس آئے، پھر دل نے کہا ایک بار پھر جمال جہاں آرا کی زیارت کی جائے، ایک بار پھر وجہ تخلیق کائنات کو دیکھا جائے، ایک دفعہ پھر جانے جانا سید حسینہ کا دیدار کیا جائے، سید سروراں کا دیدار کیا جائے۔ پھر آتے اما ایک بار دیدار کرا دے۔ پھر محبوب علیہ السلام اما جان نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کو دیکھا، دوبارہ اجازت دی، جیسے ہی محبوب کے حسن کو دیکھا تاب نہ لا سکا اور آپ کے قدموں پہ جان دے دی۔ اب چونکہ حضرت عبد المطلب نے منع کیا ہوا تھا کہ کسی سے ملاقات نہیں کرانی، اب یہ عاشق صادق تھا، قدموں پہ گرا، عاطف غیبی سے آواز آئی میرے نبی کی اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرشتے اس کو اٹھا کے جنت میں لے جائیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا وہ عاشق جنت میں چلا گیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں محبوب کے، وہ ان کو اٹھا کر فرشتے جنت میں لے جاتے۔ تو اگر عامر یمنی محبوب علیہ السلام کے عاشق ہیں، فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر وہ دفن کہاں ہوتا ہے، فرشتے دامن یار میں لے جاتے ہیں، قدمین سرکار میں لے جاتے ہیں۔